تعالیٰ ہم تمام کی حاضری اپنی پاکبارگاہ میں مقبول فرمائے، اور رب العالمین ایک ایک لمحے کی برکت سے ہم تمام کو کروڑ ہا کروڑ رحمتیں، برکتیں، عظمتیں عطا فرمائے۔ یہ عنوان 11ویں شریف کے ٹائٹل سے اس محفل کا انعقاد اس لیے ہے کہ جناب غوث اعتماد حضور غوث ثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ جو کہ اولیاء کے سردار ہیں اور جن کے بارے میں امت کے تمام اکابرین کا، صوفیاء کا، مشائخ اور اولیاء کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ منصب و مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک جو بھی راہ ولایت کا کوئی سالک ہوگا، کوئی اگر راہ ولایت کا متلاشی ہوگا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایات سے، اللہ کی عطا سے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے اسے یہ عظیم منصب میسر ہوگا۔ گویا کہ غوثیت کبریٰ کا یہ منصب کہ جو ولایت کی تقسیم کا ذمہ آپ کے حصے میں آتا ہے، یہ آپ کی شان کو، آپ کے کمال کو، آپ کے فضائل کو اور نکھار عطا کرتا ہے۔ حضور غوث ثقلین حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاندان نبوت کے چراغ ہیں، حسنی حسینی نجیب الطرفین سید ہیں، اور ایسی مسلم شخصیت ہیں۔ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، یہ آفس ٹائم ہے، ڈیوٹی ٹائم ہے، لیکن ایک نسبت والوں میں اپنا شمار ہم کرتے ہیں اور یہ مختصر سی بزم سجاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو گوش گزار کروں، میں عرض کر رہا تھا کہ وقت مختصر ہے ورنہ حوالہ جات ہم سماعت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسلم شخصیت بنایا کہ ہم اگر اسلامک لٹریچر میں دیکھیں تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کا ہمیشہ سے حضرات اولیاء کرام کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں رہا، ایک تاریخ ہے، اور جن کو بنیاد بنا کر ایسے گروہ بھی معرض وجود میں آئے کہ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شان الوہیت کا کبھی لحاظ نہ رکھا، کبھی شان نبوت کا لحاظ نہ رکھا، اور کبھی جو ہے وہ شان ولایت کے وہ منکر ہو گئے۔ تو وہ خیر ایک الگ گفتگو ہے، لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ طبقہ کہ جو حضرات اولیاء کے بارے میں متشدد رہا اور ہمیشہ سے ان کو بنیاد بنا کر ایسے گروہ معرض وجود میں آتے رہے جو اللہ کے فضل کے اور اس کی شان کے منکر رہے، وہ بھی جب حضرات مشائخ کا ذکر کرتے ہیں اور ان میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو سب کے قلم ہے جھک جاتے ہیں، سب کی پلکیں جھک جاتی ہیں، اور سب نہ چاہتے ہوئے بھی اگر دل میں بھی کہیں بغض کا کوئی پہلو موجود ہے، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر آتا ہے تو وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اور سب نے چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے تو آپ کی شخصیت اتنی پروقار اور باکمال ہے کہ سب نے آپ کا ذکر خیر اچھے الفاظ کے ساتھ کیا، تعریفی کلمات کے ساتھ کیا، اور ایسے القابات اور شانوں کے ساتھ کیا کہ جس کو اہل محبت ہمیشہ سے بیان کرتے آتے ہیں اور اپنے لیے ان سے تعلق اور نسبت کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ٹائٹل ہم 11ویں شریف کا دیتے ہیں، اس میں جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، اور پھر صالحین کا ذکر۔ وہ اس لیے تاکہ ان صالحین مقبولین کے
طریقوں کو بیان کر کے، ان کی سیرت کو، ان کے اقوال کو پیش کر کے ہم اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں، اور جو ہم ذکر خیر کریں، جو اعمال خیر کریں، ان کا ثواب حضرات اولیاء کرام بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کریں، اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو یہ تمام یہ نشستیں، یہ محافلیں، یہ اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ یہ اصحال ثواب ہو، ان کو ثواب کا تحفہ پیش کیا جائے، اور ان کے ذریعے سے روحانی طور پر اور دنیاوی اور اخروی طور پر اللہ رب العالمین کے حضور دعا اور التجا کی جائے۔ یہی اس کا بنیادی نقطہ نظر ہے، اور یہی فلسفہ ہے کہ ان صالحین کے طریقوں کو سن کر، ان کے ذکر خیر کو سن کر ہم اپنے لیے نجات اخروی کا سامان کریں۔ تو آئیے اسی ضمن میں چند ایک باتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آپ کے فرامین، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے بڑی اہم ہیں، تاکہ ہم اپنے لیے اصلاح کا نور لے کر یہاں سے جائیں، اور ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات نصیب ہو کہ جو آپ نے شریعت پر استقامت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے امت کے لیے ایک نقوش قدم کو متعین فرمایا۔ بات کا آغاز ہم کرتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اگر آپ شجرے کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں آپ آتے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور اولیاء اور صوفیاء اور مشائخ کے زمرے میں آپ کا نام درخشاں اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کو، ان کی ایک نصیحت کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے احوال کی اصلاح کے لیے اور موجودہ صورتحال کے اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے۔ جناب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ نقل فرماتے ہیں۔ اب وقت چونکہ مختصر ہے، عربی کو پڑھے بغیر میں خلاصہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت تین طرح کی، ہم اپنے احوال سے، موجودہ صورتحال سے اور پریشانیوں کے ان بور میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے اس نصیحت کو، اس اصلاح کے نور کو سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں مصیبت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مصیبت وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا کے طور پر بندے پر آتی ہے۔ کوئی شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کی نحوست کے طور پہ وہ مصیبت آتی ہے، اس کا ذکر قرآن پاک سورہ 25 پارے میں آیت کریمہ میں موجود ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ تو ایک وہ مصیبت ہے کہ جو انسان پر اپنے گناہ کی سزا کے طور پر اس کو ملتی ہے، اس کو پہنچتی ہے۔ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ مصیبت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بنا کر بھیجتا ہے، یعنی ایک بندہ گناہوں میں گرا ہوا ہے تو اس پر مصائب اس لیے آئیں تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے داخل جنت فرما دے۔ اور تیسرا فرمایا کہ مصیبت اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ بات ہم نے اکثر سنی ہوئی ہے، اور اکثر ہم اس مضمون کی گفتگو، بیانات میں، گفتگو میں سنتے رہتے ہیں، لیکن جو اگلی بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ان تینوں میں فرق کیسے ہو، کہ اگر انسان پر جو مصیبت آئی ہے وہ پہچان کیسے ہو کہ واقعتاً یہ مصیبت یا تو اس کے اپنے گناہ کی سزا کے طور پر آئی ہے، گناہ کے کفارے کے طور پر آئی ہے، یا درجات کی بلندی کے لیے آئی ہے۔ تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محمود سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جنید بغدادی سے اس بات کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہچان اور علامت یہ ہے کہ جس مصیبت پر، دیکھیے بڑی ایمان افروز بات ہے اور جھنجھوڑنے والی بات ہے، فرماتے ہیں کہ جس مصیبت پر صبر نہ آئے، غصہ اور تکلیف ہو، اور لوگوں کے سامنے اس مصیبت کا وہ شکوہ کرے، فرمایا یہ وہ مصیبت ہے کہ جو اس کے گناہوں کی سزا کا نتیجہ ہے۔ وہ مصیبت کہ انسان دوسروں سے جا کر اس کا شکوہ کرے، دل میں غم و غصہ ہو، تکلیف ہو، اور مارا پھر رہا ہے، سب کو پکڑ کر بتا رہا ہے،
فرماتے ہیں یہ وہ مصیبت ہے کہ جو انسان کو اس کے گناہوں کی سزا کی صورت میں آئی ہے. اور فرمایا کہ اگر مصیبت ایسی ہو کہ اس پر صبر آ جائے اور مخلوق سے شکوہ نہ کرے, نہ چیخو پکار کرے, نہ شور شرابہ کرے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل کرتا رہے, اطاعت الہی میں اللہ کی فرما برداری میں کوئی سستی نہ آئے, کوئی بوجھ محسوس نہ کرے, فرمایا دوسری قسم ہے کہ اللہ نے اس پر مصیبت اس لیے بھیجی ہے تاکہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے. پھر فرمایا تیسری جو علامت ہے کہ وہ مصیبت جو درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے, تو فرماتے ہیں اس کی پہچان و علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر انسان راضی ہو جائے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا, اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور اس کی اور رب کی رضا میں موافقت ہو جائے اور مصیبت ختم ہونے تک تقدیر پر دل انتہا درجے کا مطمئن ہو اور روح پرسکون ہو, تو آپ فرماتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اس لیے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دے. اور آپ کو میں حضور غوث پاک کی سیرت کے تناظر میں اس کی مثال پیش کروں. بندہ یعنی زبان سے کہنا بہت آسان ہے, لیکن ان مشائخ کی زندگیاں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ ذکر خیر کو برقرار رکھا ہے, اور یہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ حدیث قدسی کا خلاصہ ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب کسی بندے سے میں محبت کرتا ہوں, حدیث قدسی ہے, محبوب کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں, اللہ فرماتا ہے کہ میں جبریل کو حکم دیتا ہوں کہ وہ آسمانوں میں ندا کر دے کہ اے آسمان والو تم بھی اس بندے سے محبت کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے. اور پھر حدیث قدسی میں آگے فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین حکم فرماتا ہے جبریل امین علیہ السلام کو کہ مخلوق میں, لوگوں میں جا کر, دنیا والوں میں جا کر, ایک تو آسمان والوں میں منادی ندا کر دیتا ہے, اور ایک زمین والوں کو حکم ہوتا ہے, حضرت جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ جا کر ان کے دلوں میں اس بندہ مومن کے لیے جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے, اس کی قبولیت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. اور پھر لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرتے ہیں, اس کو بیان کر کے فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں. تو یہ اللہ کے مقام محبوبیت پر اور ولایت پر فائز ہونے کی دلیل اور علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو یہ مقام ایسے نہیں ملا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس معیار پر کیسے اترتے ہیں جو آپ نصیحت فرما رہے ہیں حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تناظر میں, اور ان کے قول کی صورت میں آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واعظ فرمایا کرتے اور جب آپ کی گفتگو میں ہزاروں کا مجمع ہوتا اور ہزاروں کے مجمع میں 200 سے زائد تو بڑے بڑے اکابر علماء ہوتے کہ جو قلم و دوات لے کر بیٹھے رہتے اور اس بات کے انتظار میں ہوتے کہ حضرت شیخ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات ارشاد فرمائے تو ہم اسے لکھ لیں. اتنی شاندار مجلس. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں علم تفسیر بھی ہے, علم فقہ بھی ہے, علم حدیث بھی ہے اور علم الکلام بھی ہے. سارے مباحث کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی گھنٹوں کی نشستوں میں یوں بیان فرماتے ہیں. تو ایسا بھی ہوا کہ جب آپ واعظ فرما رہے ہیں اور آ کر اطلاع دی گئی کہ آپ کے سگے بیٹے کا انتقال ہو گیا, آپ نے فرمایا جنازہ لے آؤ. چند لمحات کے لیے آپ نے واعظ کو موقوف کیا ہے, نماز جنازہ ادا فرمائیے اور حکم فرمایا جا کر اس کی تدفین کر دو. اگر کوئی بدبخت ہو اور خوب سے باطن رکھتا ہو, شاید وہ نتیجہ نکال لے کہ معاذ اللہ اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہے. کس باپ کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ لیکن یہ سکون اور اطمینان, اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور اطمینان قلبی, اس کا گویا کہ کمال ہے اور اس کی انتہا ہے کہ آپ نے اس پر باقاعدہ جو فرمایا اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. میں نے کہا کہنا بہت آسان ہے, یہ بہت بڑی مثال ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ پر راضی رہنے کی, اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی. اور کسی بزرگ نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ غم کی تعریف کیا ہے. بڑی ایمان افروز اور توجہ طلب یہ بات ہے, نقطے کی بات. فرماتے ہیں غم اور تکلیف کی تعریف کیا ہے. فرماتے تعریف یہ ہے کہ جب اللہ کی رضا اور بندے کی رضا کے درمیان فرق آ جائے, یہ ہے غم اور تکلیف.
میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب اللہ کی رضا اور بندے کی رضا کے درمیان فرق آ جائے تو یہ تکلیف اور غم کی تعریف ہے. یعنی جب بندہ اپنی رضا کو رب کی رضا کے موافق کر لے گا تو کچھ دنیا کا کوئی غم ہی نہیں لگے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو راحت اور سکون اور اطمینان میں بدل دے گا, اور وہ اس امید پر اپنے آپ کو پرسکون رکھے گا اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہے گا کہ میرے رب کی جو رضا ہے اس پر میں راضی ہوں. تو پھر غم اور تکلیف کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے. جہاں اس موافقت میں اللہ کی رضا میں اور بندے کی رضا میں فرق آنا شروع ہو جائے تو پھر وہاں سے غم شروع ہوتا ہے, اور پھر انسان اپنی جان کو ہلکان کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. بہرحال یہ تو بڑی کمال اور گویا کہ تقویٰ کی, اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان مشائخ کی خیرات نصیب فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت, جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کی تعلیمات کی کچھ باتیں ہم سن رہے ہیں, تو آپ کی شخصیت میں باوجود یہ کہ یہ مسلمہ بات تھی کہ اللہ نے آپ کو مادر ذات ولی بنایا, یعنی ماں کے پیٹ سے آپ ولایت کے حامل تھے, اور جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت ایسے معاملات رونما ہوئے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور روزے کے پورے وقت میں آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پی رہے, روزے کے احترام و تقدس میں. یہ بچپن سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب کی نعمت عطا فرمائی. تو ولایت کی مختلف اقسام ہیں, اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کہ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے ولی ہوں, بعض وہ ہیں کہ جو کسب اور محنت کر کے جہد کر کے عبادت و ریاضت کو کر کر اس سفر کو اختیار کر کے پھر وہ منصب پر فائز ہوتے ہیں. لیکن آپ نجیب الطرفین ہیں اور خاندان نبوت کے وہ چراغ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں کے پیٹ سے ولایت عطا فرمائی. لیکن اس کے باوجود بھی تقویٰ, پرہیزگاری, عبادت و ریاضت اور ہر معاملے میں شریعت کو مقدم کرنا, یہ ایک ولی کامل کی نشانی اور علامت ہے. آپ سے جو خلاف عادت, خرق عادت امور کا صدور ہوا جسے ہم کرامت کہتے ہیں, وہ ایک مستقل عنوان ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ طبقہ کہ جو اولیاء کے بارے میں بڑی متشدد زبان رکھتا ہے, انہوں نے بھی کہا قد تواترت کرامتہ. ابن تیمیہ نے اس بات کو لکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے. تواتر کے معنی یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے. یعنی اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے, اتنی شہرت آپ کی کرامتوں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. لیکن یہاں میں کرامتیں نہیں آپ کو سنا رہا, یہ آپ کی شخصیت کا جو نکھار و کردار ہے وہ ہم اپنی اصلاح کے لیے سماعت کر رہے ہیں. تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ ولایت کے اس مقام پر جو پہنچے ہیں, اگرچہ مادرزاد آپ ولی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو ادب کی نعمت عطا فرمائی, اور فی زمانہ یہ مفقود ہو چکا اور ناپید ہو چکا. ادب, تعظیم ہر ایک کی اس کے رتبے مقام کے اعتبار سے یہ بہت ضروری ہے. اور بچپن سے ہم یہ جملہ سنتے آئے ہیں, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. تو یہ کوئی ایسے خیالی جملہ نہیں ہے, یہ حقیقت پر مبنی ہے اور اسلامی تعلیمات کا عین عکس ہے کہ جو جتنا ادب میں آگے رہا اب اس میں ترتیب ہے, چاہے وہ اپنے والدین کا ادب ہو, بڑوں کا استاذوں کا ادب ہو, پھر مشائخ کا, اہل علم علماء کا ادب ہو, اور پھر اکابرین امت کا ادب ہو, صحابہ کا ادب ہو, اہل بیت کا اور انبیاء کا ادب ہو. اور آپ دیکھیے کہ جو طبقہ ادب سے محروم رہا اپنی تمام تر شہرتوں کے باوجود بھی وہ بالآخر رسوائی کا نشان بنتا ہے, اور اللہ رب العالمین ان کی حقیقتوں کو لوگوں پر عیا کر دیتا ہے کہ جب صحابہ کا ادب نہ ہو, قرآن کا ادب نہ ہو, شان الوہیت رب العزت کی بارگاہ کا ادب نہ ہو, تو پھر وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے معاذ اللہ کی طرف غلطی کی نسبت کی, قرآن کی طرف غلطیوں کی نسبت کی, اور صحابہ کرام کی طرف, حضور کی طرف غلطیوں کی نسبت کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ادب اللہ کا قرب پانے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کی مثال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے میں آپ کو پیش کروں. باتیں بہت میں نے نکال کر رکھی ہیں لیکن وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے. آخری بات حضور غوث پاک کی ادب کے حوالے سے سن کر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ یعنی آپ ابھی نو عمری میں تھے, نوجوانی کی عمر تھی, اور آپ کے ساتھ آپ کے دو ہم مکتب ساتھی تھے. ایک کا نام ابن سقا اور دوسرے کا نام عبداللہ. یہ تین افراد تھے. ان تینوں افراد کو, ان نوجوانوں کو
جو کہ ابھی علم دین کے سفر میں ہیں، ان کو اطلاع ملتی ہے کہ فلاں مقام پر اللہ کے کوئی نیک بندے صاحب کرامت بزرگ موجود ہیں. دیکھیں فی زمانہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ادب بالکل ناپید ہو چکا ہے، تو اکابرین ملت، اولیاء الزام کا، اللہ کے نیک بندوں کا، اہل علم حضرات کا یہ ادب اگر جتنا جس میں زیادہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اتنا ہی پائے گا اور وہ نجات یافتہ بنتا ہے. اس واقعے سے آپ اس مثال سے آپ اس اصول کو ذہن نشین رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی باادب بنائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ لیجئے کہ نو عمری کا، نوجوانی کا یہ واقعہ ہے. تو یہ تینوں افراد جو ہے وہ جاتے ہیں اس صاحب کرامت اللہ کے نیک مقرب بندے سے ملاقات کرنے کے لیے. ان کو جب پتہ لگا کہ فلاں مقام پر اللہ کے نیک بندے ہیں. اب ابن سقا جو ان میں سے تھا اس نے کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں، دیکھیں فرق دیکھیے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بڑا متقی اور نیک سمجھتا ہے. میں اس سے ایسا سوال کروں گا کہ جس کا جواب اس کو نہیں آتا ہوگا. ابن سقا علم میں اپنا ایک مقام رکھتا تھا. اس نے کہا میں ایسا سوال کروں گا کہ جس کا جواب اس کو نہیں آتا ہوگا، یہ پھنس جائے گا. اور دوسرا شخص جس کا نام عبداللہ بن ابن اسرون تھا، اس نے یہ کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں. یعنی اس کا جملہ اتنا سخت نہیں تھا. پہلا شخص تھا وہ بڑا آگے بڑھ گیا بے باکی میں. جو جتنا بے باک ہوگا، جتنا بدتمیز اور بے ادب ہوگا، اتنا ہی وہ تباہی اور بربادی کے دلدل میں گرے گا. تو ابن سقا نے اتنا سخت جملہ کہا کہ میں اس اللہ کے نیک بندے سے جس کی ولایت کا شہرہ ہے، ہر کوئی اس سے ملنے جاتا ہے، حضور غوث پاک کی نوجوانی کا واقعہ ہے. کہا کہ میں جا کر اس سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب اس کو نہیں آئے گا، یہ پھنس جائے گا. اور دوسرے شخص نے جس کا نام عبداللہ ابن اسرون تھا، اور یہی اس واقعے کو خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میں ایسا سوال پوچھوں گا، دیکھتا ہوں یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ آپ کیا کریں گے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاذ اللہ ان اسألہ شیئا انا بین یدیہ اذا انظر برکات رؤیتہ. اللہ کی پناہ کہ میں اس اللہ کے نیک بندے سے جا کر کوئی سوال پوچھوں، اس کو پرکھوں. میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کے چہرے کی زیارت کر کے میں برکات حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ان کے صدقے سے کرم ہو جائے. یہ فرق ہے. اب یہ تینوں حضرات جب وہاں پہنچے، وہ واقعی صاحب کشف بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے ولی تھے. اور یہ ولی کے لیے میں عرض کروں مختلف، یہ بات کہیں اور نکل جائے گی، لیکن ایک جملے میں عرض کروں کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے احوال کو اپنے نیک بندوں کے لیے منکشف کر دے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ کس کو کتنا نوازے. بہرحال وہ صاحب کشف بزرگ تھے، ان کو پتہ لگ گیا کہ کون کس مقصد سے آیا ہے. انہوں نے ابن سقا سے کہا ابن سقا تیری تباہی، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنے آیا، ابھی بات نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے، نگاہ ولایت سے اللہ رب العالمین نے ان پر احوال کو منکشف کیا. انہوں نے کہا اے ابن سقا تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنے آیا ہے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو. سن میرا سوال یہ تھا، تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے. تیرے سوال بھی دیا اور جواب بھی دیا، اور ساتھ کہا کہ تیرے اندر کفر کی آگ بھڑک رہی ہے. اتنا سخت جملہ جلال میں آ گئے. اور وہ جو اس کی بے ادبی اور بدنیتی تھی اس کا نتیجہ آپ نے گویا کہ بیان کر دیا. اور دوسرے سے کہا کہ جس نے اتنا سخت جملہ نہیں کہا، اس سے کہا کہ تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا کہ دیکھیں کہ میں جواب دیتا ہوں کہ نہیں، مجھے جواب آتا ہے کہ نہیں، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. اور فرمایا کہ تیرے بے ادبی کی نوست یہ ہوگی کہ دنیا تیرے کانوں تک آ جائے گی، زمین سے لے کر کانوں تک دنیا آ جائے گی، اور تو اس کی محبت میں ڈوب کر گرفتار ہو جائے گا. اور پھر جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آتا ہے تو انہوں نے کیا شاندار تعبیر کی. فرمایا یا عبد القادر لقد ارضیت اللہ ورسولہ، اے عبد القادر تم نے اللہ کو بھی راضی کر لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر لیا. کہ اللہ کے نیک بندے سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے کہ اللہ نے ان کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا. اور حدیث قدسی ہم نے جمعے میں سماعت کی تھی کہ جو اللہ کا دشمن ہے، یعنی جو کسی اللہ کے نیک بندے کا دشمن ہے، اللہ رب العالمین کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے. حدیث نمبر بخاری شریف کی 6502 میں ہم نے جمعہ مبارک میں اس کو سماعت کیا تھا. تو اللہ سے اعلان جنگ
اس شخص کا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے سے دشمنی رکھتا ہے. تو اللہ کے ولی سے, اللہ کے نیک بندے سے محبت اللہ کی وجہ سے, تو وہ محبت اور عقیدت کے جذبات لے کر جب گئے, انہوں نے کہا کہ تم نے اے عبد القادر اللہ کو بھی راضی کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی راضی کیا ہے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ وَكَأَنِّي أَرَى, انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں الاولیاء فی وقتک قد حنوان قد حنوا رقابهم اجلالا لك, اے عبد القادر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے زمانے کے بڑے بڑے اکابر علماء جب تیرا دور عروج آئے گا تو اپنی گردنوں کو تیرے جلالت اور عظمت کے لیے جھکا دیں گے اور تیری تعظیم کو اور تیری تکریم کو وہ تسلیم کریں گے. تو یہ آپ کا یہ فرمانا یہ پورا بھی ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ آپ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ کے اعلان کے ساتھ آپ نے اپنے منصب و شان کا اظہار بھی فرمایا. اور ابن سقا کے بارے میں یہی ہوا کہ وہ ایک عیسائی عورت کی محبت میں گرفتار ہوا اور اس عیسائی کی محبت میں اس نے اپنے دین کو چھوڑا اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا. اور عبداللہ بن اسود خود بیان کرتے ہیں کہ جو اس واقعے کے خود بیان کرنے والے ہیں, جن کے جملوں میں کوئی ایسا بے ادبی کا پہلو نہیں تھا لیکن نیت ان کی بھی صاف نہیں تھی, انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ مجھے سلطان نور الدین نے زبردستی وزیر اوقاف مقرر کیا اور میں دنیاوی امور میں اتنا مشغول ہو گیا کہ سارے میں روحانی مناسب جو ہے وہ ختم ہو گئے اور حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے عزت شان و مقام عطا فرمایا. تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے. میں نے کہا کہ ہماری اصلاح کا پہلو یہ ہے کہ ہم اکابرین ملت, اولیاء, انبیاء, صحابہ, اہل بیت کی تعظیم کو اپنے دلوں میں بسائے رکھیں. نوجوان ہمارے دوست ہیں پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے, ہم کہاں جائیں. آپ کہیں نہیں جائیں, آپ ایک اصول لے کے چلے جائیں کہ جو ایسا شخص ہے کہ جو ہمیں اللہ کا ادب سکھائے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے پھول اس کے منہ سے جھڑتے ہوں, حضور کے فضائل و مناقب کو کھل کر وہ کشادہ سینے کے ساتھ بیان کرتا ہو, وہ کیسا امتی ہے کہ جس کو حضور کی شان بیان کرنے میں تذبذب ہوتا ہو اور وہ کیل و کال کا چونکے چناکے کا شکار ہوتا ہو.